اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جب بھی ہم کوئی فنکشن مناتے ہیں چاہے ولادت کا ہو یا شہادت کا ہو، اس کے 3 آبجیکٹو ہوتے ہیں. پہلا، جس شخصیت کے بارے میں ہم فنکشن منانے جا رہے ہیں اس کو نذرانہ عقیدت گلہ عقیدت پیش کرنا ہے. دوسرا، جس شخصیت کے بارے میں ہم فنکشن منانے جا رہے ہیں اس کے ٹیچنگز کے، اس کے زندگی کے، اس کے طرز عمل کو، اس کی اسٹرگل کو بیان کر کے ایک میسج لینا ہے تاکہ ہم آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. اور سب سے امپورٹنٹ، اس فنکشن سے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو کمیاں ہم میں ہیں، آج کے زمانے میں جو کمیاں ہیں، ان کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کمی کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں آج کمپٹیشن کا زمانہ ہے. بڑے بڑے یونیورسٹیز، بڑے بڑے کالجز، بڑے بڑے سکول ایکڈمک ایکسلنس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کمپٹیشن لیول بہت آگے جا چکا ہے. لیکن ایک چیز، میں صرف کشمیر کی بات نہیں کروں گا، میں پورے ورلڈ کی بات کروں گا. ایک چیز کمی ہے جس کی وجہ سے آج ہر گھر میں وائلنس، فتنہ، ڈپریشن، فرسٹریشن دستک دے رہا ہے. وہ ہے احساس کی کمی. میں احساس کی کمی کیوں کہتا ہوں؟ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. علم انسان پڑھتا ہے، حاصل کرتا ہے. علم نور ہے، علم زیور ہے. تو ڈیفینیٹلی علم پڑھنے سے انسان کا ویلیو بڑھنا چاہیے، انسان کا قیمت بڑھنا چاہیے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک انسان کا ویلیو دیکھنا ہے، آپ دیکھیے اس میں احساس کتنا ہے. جتنا احساس ہوگا اتنا اس کی غیرت ہوگی، جتنا غیرت ہوگا اتنی اس میں ہمت ہوگی، جتنی ہمت ہوگی اتنا اس کا قیمت بھی زیادہ ہوگا. دوسری بات، میں احساس کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اسلام کے بعد جتنے بھی باقی جو بھی مذہب ہے، ہر مذہب انسانیت کا درس دیتا ہے. انسانیت میں سب سے پہلا جو فنڈامنٹل اصول ہے وہ ہے دوسروں پر احسان کرنا، اپنے ماں باپ پر احسان کرنا. وَبِوَالِدَيْنَ احسانا. میں تبھی دوسروں پر احسان کر سکتا ہوں، میں تبھی اپنے ماں باپ پر احسان کر سکتا ہوں جب ہمیں احساس ہوگا. اب سوال پیدا ہے، وہ ہوتا ہے اگر احساس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت سے سوال ہے. جس انسان میں احساس کی کمی ہوتی ہے اس میں خوف، ڈر، فیئر ہوتا ہے. پیسوں کا، مٹیریل کا، پاور کا، سماج کا، دنیا کا، ایون موت کا ڈر ہوتا ہے جس میں احساس کی کمی ہوتی ہے. اس ڈر کی وجہ سے وہ ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتا ہے. اس میں کوئی ڈیکی چھکی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں آج ہمارے جوانوں میں احساس کی کمی ہے، ہمارے جوانوں میں ڈر ہے، پیسوں کا، پاور کا، مٹیریل کا. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں پوری دنیا میں آج ہر ادارے میں، ہر جگہ ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو رہی ہے. دوسری بات، اگر احساس نہیں ہوگا انسان کنفیوژن کا شکار رہتا ہے. کیاس اور کنفیوژن ہمیشہ انسان میں دماغ میں رہتا ہے. تیسری بات، انسان بزدل ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات، انسان ہمیشہ نیگیٹو رہتا ہے جس میں احساس کی کمی ہے. بدقسمتی یہ ہے آج جو سوشل میڈیا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں نیگیٹیوٹی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جو یہ احساس کی کمی اس نیگیٹیوٹی میں اور تیزی لاتا ہے. جس انسان میں احساس کی کمی ہوتی ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں. احساس کی کمی. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کو مجروح کریں گے، یاد رکھنا، پھر یہ سوچیں گے کہ ہمارا فین فالوئنگ بڑھ جائے گا، ہمارا ریپوٹیشن بڑھ جائے گا،
ہم اپنے جنریشن پر انصاف کر رہے ہیں، خدا کی قسم وہ غلط فہمی کے شکار ہے، وہ متنفر ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ان کی آنے سے نیگیٹیوٹی اور بڑھ جاتی ہے، کنفیوژن اور بڑھ جاتا ہے، اور ہم وہ لوگ اپنی جنریشن پر، اپنی قوم پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، ظلم ہے، اور دے آر ایڈنگ، آلریڈی ہمارے گھروں میں ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں، دے آر ایڈنگ فیول ٹو دا فائر۔ جس انسان میں احساس ہوگا، سب سے بڑی بات وہ اس میں ڈر نہیں ہوتا ہے، نہ مٹیریل کا، نہ پیسوں کا، نہ پاور کا، نہ سماج کا، نہ دنیا کا، ایون موت کا بھی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات جس میں احساس ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے، کتنا بھی نیگیٹو وہ فیس کرے لیکن ہمیشہ خود پازیٹیو رہتا ہے اور دوسرے کو بھی پازیٹیو رکھتا ہے۔ اچھے لیڈر کی اور اچھے عالم کی یہی خاصیت ہوتی ہے، وہ کتنا بھی نیگیٹو فیس کرے لیکن خود ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے، اور جو لوگ، جو فالوور اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ان کو بھی پازیٹیو رکھتا ہے۔ یہ بہترین عالم اور بہترین لیڈر کی کوالٹی ہے۔ آج کل اتحاد و اتفاق کا زور ہم دے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے اتحاد و اتفاق ایک نعمت ہے، اٹ از اے بلیسنگ، لیکن اتحاد کا مطلب ہو گیا مضبوطی سے جڑے رہنا۔ مضبوط سے ہم تب رہیں گے جب ہمارے پاس مضبوط سوچ ہوگا، پازیٹیو سوچ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایمان والے مضبوط رہتے ہیں مضبوط باتوں سے۔ اس لیے ہمیں اگر پازیٹیو رہنا ہے، اگر ہمیں واقعی اس خواب کو شربت تعبیر کرنا ہے کہ ہمیں مضبوط رہنا ہے، پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے۔ نیگیٹو لوگوں کو سامنے کسی بھی صورت میں آنے نہیں دیتا ہے۔ میری گزارش ہوگی سارے لوگوں سے، جوانوں سے، دانشور طبقہ سے، جو بھی لوگ یہ نیگیٹو ہوتے ہیں، نفرت کا پیغام دیتے ہیں، وہ ہمیشہ احساس کمزوری کے شکار ہوتے ہیں۔ ان کے آنے سے نیگیٹیوٹی بڑھ جائے گا، جوانوں میں کنفیوژن بڑھ جائے گا، کیاس بڑھ جائے گا، فرسٹریشن بڑھ جائے گا، اور ہم اپنے آنے والے جنریشن پر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ہم کسی بھی صورت میں سامنے آنے نہ دیں۔ اتنا ہی نہیں کہ ہمیں آپس میں اتحاد کرنا ہے، ہمیں جتنے بھی یہاں مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کرنا نہیں، اتنا ہی نہیں یہ کافی ہے، جتنے بھی یہاں باقی لوگ، ہمیں جموں کشمیر کی بات کروں گا، باقی جو مذہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں مضبوطی سے رہنا ہے، ان کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کام کرنا ہے، تاکہ ہم اس اپنے جنریشن، آنے والے جنریشن پر انصاف کریں گے، آنے والے جنریشن پر ہم احسان کریں گے۔ یہ وقت کی ڈیمانڈ ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔